ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یعنی ماں باپ اچھا کام کرے تو اولاد کی دنیا سنورتی ہے، اور اگر اولاد اچھا کام کرے تو ماں باپ کی آخرت سنورتی ہے۔ کانا ابوہما صالح، اللہ اکبر، یہ ہمیں بتا رہا ہے، کانا ابوہما صالح، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اوپر کا 10ویں یا 17ویں پشت کا دادا اگر اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے پوتوں کے ساتھ نیچے 10ویں اور 17ویں نمبر کے پوتوں کے ساتھ انبیاء کرام کو اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کا معکوس آپ دیکھیں، تصویر کا دوسرا رخ آپ دیکھیں، تو پھر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر اوپر کی نسلوں میں اچھا کام نہ کیا جائے تو پھر ہماری اولاد پریشان رہتی ہے، مشکل میں رہتی ہے، تکلیف میں رہتی ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی ہے۔ جو بات کہی جاتی ہے کہ آپ بھول گئے، اللہ اکبر، حدیث پاک ہے، الزواجر کی روایت ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو میری نام کی جھوٹی قسم نہ کھاؤ، میرے نام کو جھوٹی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا میں اس پر بھی لعنت کروں گا اور اس کی 7 پشتوں تک لعنت فرماؤں گا۔ ایک شخص جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اس کی 7 پشتوں تک تو نحوست باقی ہے۔ ابھی میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ باپ دادا گناہ کرتے ہیں، اس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ کم سے کم لوگ یہ تو سوچیں کہ میں مال اس لیے کما رہا ہوں کہ میری اولاد سکون سے رہے۔ میرے بھائی، مال کمانے سے اولاد سکون سے رہے گی یا نہ رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اگر اعمال کماؤ گے تو اس کی برکت سے تمہاری اولاد دنیا میں بھی سکون سے رہے گی اور آخرت میں بھی سکون سے رہے گی، اور تمہیں بھی اللہ سکون اور چین عطا فرمائے گا۔ دیکھا، ایک جھوٹی قسم کھانے کی نحوست سے 7 پشتیں داؤ پر لگ گئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سابقہ سماوی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اس کا پڑوسی بے نمازی پن سے راضی ہے تو اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں، اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کی نسلوں پر لعنت کرتا۔ غور فرمائیے، اسی طریقے سے زنا اور بدکاری کرنے والوں کے لیے بھی فرمایا کہ جو لوگ زنا اور بدکاری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست ان کی نسلوں میں باقی رکھتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو کرے آپ کے ساتھ ختم۔ قرآن اور حدیث بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا عمل کیا آپ کو بھی اس کا صلہ ملے گا، آپ کی نسلوں کو بھی ملے گا۔ آپ کی اولاد نے اچھا عمل کیا تو اس کا صلہ ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجیے۔ ہم تربیت کے معاملے میں کمزور پڑ رہے ہیں، اور تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ آئیے تھوڑی ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بڑے عظیم بزرگ ہے شیخ محقق حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا شمار 11ویں صدی کے مجددین میں ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جیسے مجدد ہیں، اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی مجدد ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ توحید کے عنوان پر شیخ مجدد الفسانی کی محنتیں ہیں اور رسالت کے عنوان پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی محنتیں ہیں۔ شیخ حج کے لیے تشریف لے گئے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے سوچا کہ ذرا میں جنت المالا میں جو قبریں موجود ہیں، اہل ایمان کی قبریں، مومنوں کی قبریں، نیک لوگوں کی قبریں جو اللہ کے پڑوس میں ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوس میں ہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ اور جنت المالا کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بڑا رحمت والا قبرستان ہے، ہزاروں صحابہ اس میں مدفون ہیں، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ اس میں مدفون ہیں، رسول اللہ کے بڑے شہزادے سیدنا حضرت امام قاسم سرکار قاسم ابن محمد
रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु व सलामुल्लाह अलैह, वो वहां पर मौजूद हैं। इस तरीके से बहुत सारे असहाब रसूल हैं, सहाबियात हैं, अहलुल बैत के मकबरे हैं। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाने सवाब के लिए, ज़ियारत कुबूर के लिए हरम काबा से जन्नतुल माला की तरफ शद्दे रिहाल फरमाया। यानी आप वहां तशरीफ ले गए ज़ियारत के लिए। जब आप वहां पर तशरीफ ले गए और अहलुल बैत और असहाब की कुबूर की ज़ियारत के बाद, ईसाने सवाब के बाद, आप चलते चलते एक कब्र के पास रुके। चूंकि आप साहिबे कश्फ थे, अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगज़ीदा बंदों को कश्फ की कुव्वत अता करता है। यानी इंसान की माथे की दो आंखों के साथ अल्लाह उसको नूर ईमान की भी आंख अता करता है। जैसा कि हदीस पाक में है, इत्तक़ु बिफ़िरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तआला, कि मोमिन की फिरासत से बचो, मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर की आंख अता करता है तो फिर उस पर हिजाबात उठते हैं, फिर अल्लाह उसे कश्फ की कुव्वत अता करता है। तो वो कुव्वत कश्फ से शेख मुहक्किक ने एक कब्र पर रुक करके मुराकिब हुए, और मुराकिब हुए तो आपने कब्र के हालात को मालूम करना चाहा। जब आप कब्र के हालात मालूम करना चाहते हैं तो क्या देखा कि जन्नतुल माला के अंदर, कान खोल करके सुनिए, तवज्जो से सुनिए, ये शेख मुहक्किक खुद बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतर जाए। मेरे भाइयों बहनें यहाँ मौजूद है, उन मुकद्दस बहनों से भी गुजारिश है, जरा तवज्जो के साथ गुफ्तगू को सुने। शेख मुहक्किक फरमाते हैं, जब मैंने मुराकबा किया, मुराकबे के बाद कब्र के हालात मुझ पर मुनकशिफ हुए, तो मैंने क्या देखा, उस मुबारक मकबरे के अंदर वो आराम करने वाला बंदा कोई मामूली इंसान न था, बल्कि सफरे हज में उस खुशनसीब को मौत का मजा चखने का शरफ हासिल हुआ था। जरा गौर तो कीजिए, अगर कोई बंदा सफरे हज में इंतकाल कर जाए तो एक रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक हर साल उसका हमशक्ल फरिश्ता पैदा करता है जो हज करता है, और उसका सवाब अल्लाह उसको अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है कि जो सफर हज में इंतकाल कर जाए, हर साल उसको हज का सवाब अता किया जाएगा, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत हर साल हाजी लिखेगा, उसकी मगफिरत होगी, उसकी बख्शिश होगी। मगर अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह की शान है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह अकबर। शेख मुहक्किक कहते हैं, जब मैंने कब्र के हालात मुझ पर मुनकशिफ हुए तो मैंने देखा वो बंदा कब्र में तो है मगर बेचैन बेचैन है, बेकरार बेकरार है। तो मैंने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तू सफर हज में इस दुनिया से रुखसत हुआ, तू हज के सफर में अल्लाह से मिला, ये तो बता तेरी बेचैनी की वजह क्या है, तेरी बेकरारी की वजह क्या है, तेरे इज़्तिराब की वजह क्या है। वो बंदा कहता है, मेरे अल्लाह ने तो मेरे लिए कोई कमी न की, लेकिन मेरी बेचैनी की वजह ये है, मेरी बेकरारी की वजह ये है, मेरे इज़्तिराब की वजह ये है कि मेरा बेटा जो मैं छोड़ करके मरा हूं वो बदचलन है, वो बदकार है, वो फासिक और फाजिल है, वो नशा करता है, वो बुराइयां करता है, वो जराइम करता है, वो अल्लाह रसूल को नाराज करता है। उसके बुरे अमाल जन्नतुल माला में भी मुझे बेचैन करते हैं, अल्लाह के हरम में दफन होने के बावजूद भी मुझे बेकरार रखते हैं, मुझे मुज़तरिब रखते हैं। अल्लाह अकबर। शेख, अगर आप पर हालात मुनकशिफ हो गए, अगर आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं तो करें कि मेरा बेटा अजब में फला शहर में रहता है, आप जाएं और उसको जाकर के समझाएं, उसको मेरे हालात बताएं कि सफर हज में था, इंतकाल हुआ, अल्लाह के हरम में काबे के पड़ोस में दफन हुआ, लेकिन उन रहमतों में भी मैं तेरे अमाल की बुराइयों की वजह से, तेरे पाप और तेरे जराइम की वजह से बेचैन और बेकरार हूं। उससे कहो कि वो सुधर जाए, उससे कहो कि वो संवर जाए, उससे कहो कि वो अपनी जिंदगी की इस्लाह कर ले, इसलिए कि उसके बुरे अमाल मुझे कब्र में बेचैन करते हैं।
بے قرار کرتے ہیں، مجھے مضطرب کرتے ہیں۔ شیخ محقق نے وعدہ کر لیا میں ضرور جا کر ملوں گا، نام معلوم کیا، شہر معلوم کیا، اور آپ نے اس کے بعد ایک بندے کی خیر خواہی کے لیے، اس کی بے چینی کو قبر میں دور کرنے کے لیے اس کے بیٹے تک کا سفر کیا۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والوں، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والوں، شب برات کے موقع پہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر کے بیٹھ کر کے جو ہے وہ دعائیں کرنے والوں، کبھی سوچا جب تم زنا کے اڈوں پہ جاتے ہو، اللہ کے حرم میں جب پاپ کرنے والے بیٹے کی وجہ سے، اللہ کے حرم میں دفن ہونے کے بعد، سفر حج میں دفن ہونے کے بعد، کعبے کے پڑوس میں دفن ہونے کے بعد، اولاد کے باپ ایک باپ کو بے چین کرتے ہیں، تو مالیگاؤں کے قبرستان میں دفن ہونے والے باپ کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ مالیگاؤں کے قبرستانوں میں جو ہے وہ دفن ہونے والی ماں کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا غور تو کرو، کم سے کم اپنا خیال نہیں کرتے، ان ماں باپ کے اضطراب کا تو خیال کرو، ان کی بے چینی کا تو خیال کرو، ان کی بے قراری کا تو خیال کرو، جس ماں نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا، اپنے شکم میں رکھا، 2 سال تک کے اپنے لہو کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں منتقل کیا، نرم نرم گدوں کو جب ہم نے پیشاب کی نجاست سے آلودہ کر دیا تو سردیوں میں مائیں گیلے بستر پہ سو کر، سوکھے بستر پہ نہیں بلکہ اپنے سینوں پر ہمیں سلاتی رہی، رات کے 2-2 3-3 بجے تک بیدار ہوتے تھے، ماں کی نیند میں خلل کرتے تھے، باپ کی نیند میں خلل کرتے تھے، ان کی شفقت اور ممتا نے ہم پر سب کچھ قربان کر دیا، ماں باپ نے ہماری خوشی کے لیے سب کچھ قربان کیا، کیا ہم قبر میں ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے؟ اپنی خواہشات نفسانی کو قربان نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، اللہ اللہ۔ اس کے بعد شیخ محقق فرماتے ہیں میں گیا، اور جب میں جا کر کے جو شہر بتایا گیا تھا ملاقات کی تو میں نے دیکھا بڑا برا حال ہے، وہ نشہ بھی کرتا ہے، وہ گناہ بھی کرتا ہے۔ نشے کے بارے میں کیا 50 مرتبہ گفتگو ہو چکی، لیکن ایک بات میں اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے لوگوں تک پہنچے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے لوگ مشرکوں کی طرح ہیں، نشہ کرنے والے لوگ بت پرستوں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشیڑی بیمار پڑے تو عیادت نہ کرو، نشیڑی اگر رشتہ مانگے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو نہ دو۔ علماء فرماتے ہیں، اللہ اکبر، علماء اپنی کتب میں لکھتے ہیں اگر کسی جوان کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس نشیڑی کو دے دیا تو علماء لکھتے ہیں کہ گویا تو نے زنا کے لیے اپنی بیٹی کو اس کے لیے پیش کر دیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔